تو یہ 5 احادیث وہ ہیں کہ جو دین کا نچوڑ ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے مطابق یہ وہ 5 احادیث ہیں کہ جن کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے منتخب کیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں کو بے شمار اور بے حد مفید نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اے میرے شاگردوں، ان 5 احادیث پر عمل کرنا کہ جن 5 احادیث کو میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے چنا ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر اچھی نیت ہوگی تو اچھائی پہنچے گی، اگر بری نیت ہوگی تو برائی پہنچے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو دوسری حدیث ہے وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی ہر وہ کام چھوڑ دے کہ جس کے اندر نہ تو اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو۔ یعنی کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ یہ کام کیا میرے دنیا کے لیے مفید ہے یا نہیں، یا میری آخرت کے لیے یہ کام فائدہ مند ہے کہ نہیں۔ اگر دنیا کے لیے مفید ہے تب وہ کوئی کام کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر آخرت کے لیے وہ مفید ہے تب وہ عمل کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ وہ کام دنیا کے لیے مفید ہو نہ آخرت کے لیے مفید ہو، بس ایسے ہی فضول کام ہو، تو آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے، کیونکہ جس کام میں نہ اس کا دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، اگر وہ اس کام میں پڑ جاتا ہے تو وہ اسلام کے حسن سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری جو حدیث ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی انسان اپنے لیے تو یہی چاہتا ہے کہ مجھے بھلائی پہنچے، مجھے اچھائی پہنچے، لیکن کیا وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسی چیز کا طالب ہے؟ کیا وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی چاہتا ہے؟ اگر یہی چاہتا ہے تو وہ کامل ایمان والا ہے، لیکن اگر یہ نہیں چاہتا بلکہ اپنے لیے یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھلائی پہنچے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ نقصان کا طالب ہے، وہ ضرر کا طالب ہے، تو اس صورت میں وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اسے چاہیے کہ وہ کامل ایمان والا ہونا چاہتا ہے تو وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا شروع کر دے، تب وہ شخص کامل ایمان والا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو چوتھی حدیث ہے وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات میں سے ہیں، جو مشتبہ ہیں، جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے کہ وہ حرام ہیں یا حلال۔ تو فرمایا کہ جو ان سے بچ گیا، جو مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں وضاحت نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال، جو ان سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ اور فرمایا کہ جو ان میں پڑ گیا تو وہ حرام میں پڑ گیا۔ فرمایا کہ اس شخص کی مثال اس چرواہی کی طرح ہے جو کسی دوسرے کی چراگاہ کے قریب اپنے جانوروں کو چراتا ہے، تو اسے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کے جانور اس چراگاہ کے اندر نہ چلے جائیں۔ تو فرمایا کہ ہر
بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی جو چراگاہ ہے وہ حرام کردہ اشیاء ہیں، اور انسان جب مشتبہات میں پڑ جاتا ہے تو گویا وہ حرام چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو خبردار، انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا بھی ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا وہی القلب، سنو وہ جو جسم کا ٹکڑا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ دل ہے، کہ اگر دل ٹھیک ہو جائے تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر دل بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو 5ویں حدیث ہے وہ بھی بخاری شریف کی ہی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کہ یعنی حقیقت میں وہی شخص مسلمان کہلانے کے قابل ہے کہ جس کے ہاتھ سے نہ کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو۔ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کو مارنا ہی صرف جرم ہے، کسی کو قتل کرنا یا زخم پہنچانا ہی صرف ظلم ہے۔ نہیں، اگر زبان سے بھی کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ وہ شخص برا بھلا نہیں ہے، تو وہ زبان سے بھی تکلیف پہنچانا جرم کہلائے گا۔ کیوں؟ مسلمان حقیقی طور پر نہ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ ہاتھ اور پاؤں سے تکلیف پہنچاتے ہیں، جس طرح کے احادیث میں آیا ہے کہ حقیقی مسلمان وہی ہے کہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو یہ 5 احادیث وہ ہیں کہ جو دین کا نچوڑ ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے مطابق یہ وہ 5 احادیث ہیں کہ جن کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے منتخب کیا ہے۔ تو ان 5 احادیث کی ہم اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 احادیث پر زندگی بھر عمل کرتے رہیں اور ان 5 احادیث کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان 5 احادیث پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔